السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے معزز ساتھیوں، تفسیر البیضاوی میں الحمدللہ رب العالمین العالمین کا چرچا کر رہے تھے ہم۔ عالمین کا سب سے پہلا معنی کیا پڑھے تھے؟ سب کو یاد ہے کیا؟ امید رکھتا ہوں یاد ہوگا، پڑھے ہوں گے، سمجھے ہوں گے۔ تو عالم اسم لما یعلم بہ ہے نا، اسم لما یعلم بہ، اور اس کو جمع کیوں استعمال ہوا، اس کا جمع کا استعمال کیوں ہوا؟ وہ وہاں پورے اجناس جنس شامل ہونے کے لیے، اور اس میں زیادہ غلبہ کس کو؟ عقلاء کو دیا گیا ہے، اس لیے عالمین جیسے جمع مذکر سالم کا عقلاء کا جمع ہوتا ہے، اسی طرح اس کا عالم کا جمع بھی نکالے ہیں۔ تو آج ہمیں اس کا باقی اور بھی دو رائے ہیں، اس کا دوسری رائے دیکھتے ہیں۔ وقیل اسم بُضِعَ لِذَوِي الْعِلْمِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالثَّقَلَيْنِ، یہ عالم ہے نا، وہ عالم بعض نے کہا ہے یہ عالم نام ہے ملائکہ اور جن و انس کا۔ ثقلین سے کیا مراد ہے؟ جن و انس، اور ملائکہ کا نام ہے جو ذوی العقول ہے، عقل مند ہیں، عقلاء ہیں نا۔ تو عالمین سے مراد جن انس ملائکہ، ایسے ہو جائے گا۔ وَتَنَاوُلُهُ لِغَيْرِهِمْ، پھر بھی عالمین بولو تو خالی عقلاء لو تو نہیں، سب ہے نا اس میں، جمادات جو بھی مخلوقات ہے سب کچھ ہے نا عالمین میں، تو وہ کیسے شامل ہوگا؟ وَتَنَاوُلُهُ لِغَيْرِهِمْ، یہ عالمین لفظ یہ عقلاء جن انس ملائکہ کے سوا باقی لوگوں کو کیسے شامل کرتے ہیں؟ علی سبیل الاستتباع، علی سبیل الاستتباع، یہ تین مخلوقات کے علاوہ باقی مخلوقات کو تبعاً یا التزاماً شامل ہوگا۔ التزاماً تبعاً بولو تو کیا ہے؟ ہاں، عقل والوں کا رب ہے، عقل والوں کو پرورش کرنے والا رب ہے، تو وہ ضرور غیر العقلاء کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے نا، اس میں ذرا بھی کیا نہیں ہے، شک نہیں ہے۔ تو عقلاء شامل ہوا تو ضرور اس میں غیر العقلاء بھی کیا ہوگا؟ تبعاً التزاماً شامل ہوگا۔ دوسری رائے آپ لوگ سمجھے ہے نا؟ اور ایک رائے بھی ہے، عالمین سے کیا مراد؟ وقیل عنا بہ الناس، ادھر عالمین سے کیا مراد ہے؟ ناس ہے۔ ناس کیسے؟ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ عَالَمٌ، انسان ہے نا، اور ایک انسان تو وہ عالم الانس بہت بڑا جہان تو ہے، تو یہ ہر ایک انسان کیا ہے؟ ایک عالم ہے۔ وہ کیسے صحیح ہوگا ہر ایک انسان عالم؟ ہاں دیکھیے، من حیث انہ یشتمل علی نظائر ما فی العالم الکبیر، من حیث انہ یشتمل، وہ کیسے ہیں؟ یہ عالمین سے مراد انسان کیسے ہوگا؟ کیونکہ ہر فرد ہے نا ایک عالم ہے، ہر فرد بشر کیا ہے؟ ایک عالم ہے۔ من حیث، اس حیثیت سے
کیا ہے وہ حیثیت؟ انہو یشتملو علی نظائر ما فی العالم الکبیر، اس حیثیت سے کہ انسان ان جیسی چیزوں پر مشتمل ہے، علی نظائر ما فی العالم الکبیر، جو عالم کبیر میں ہے۔ عالم کبیر سے کیا مراد ہے؟ دنیا ہے نا، جو دنیا میں پائی جاتی ہے ویسی چیزوں پر مشتمل ہے انسان۔ تو انسان کا بدن میں ہی کیا ہے؟ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں وہ سب چیزیں انسان کے بدن میں پائی جاتی ہے۔ تو انسان کا بدن ہی ایک عالم ہے۔ اس کا باقی کیا ہے؟ من الجواہر والاعراض، دنیا میں جواہر اعراض ہے نا، جسم والے، جسم نہیں والے، یہ سب ہے نا، جسم والے حیز مکان والی چیزیں ہیں، حیز مکان نہیں ہونے والی چیزیں ہیں۔ جواہر اعراض جیسا عالم میں موجود ہے اسی طرح انسان کا بدن میں بھی وہ سارے اعراض جواہر معلوم ہے، جواہر اعراض موجود ہے۔ اس کے ذریعے یعلم بہ الصانع ہے نا، ان کے ذریعے صانع کا علم ہونا ہے نا، علم ہوتا ہے۔ یعلم بہ الصانع کما یعلم بما ابدعہ فی العالم، ہے نا، جس طرح عالم کبیر میں اللہ تعالیٰ کی جو ایجادات ہے اس کی وجہ سے صانع کا علم ہوتا ہے، اسی طرح یہ انسان کا بدن میں جو بھی چیزیں ہیں اس کے ذریعے بھی کیا ہے؟ صانع کا علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پیدا کرنے والا اللہ کا علم ہوتا ہے۔ یعلم بہ الصانع کما یعلم بما ابدعہ فی العالم، دنیا میں جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کیے وہ ایجاد کے ذریعے ہے، جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ کا علم ہوتا ہے اسی طرح انسان کے بدن، ہر ایک انسان کیا ہے؟ ایک عالم ہے نا، اس کے ذریعے بھی ہم اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ادھر عالم کا وہ معنی بھی پوری طرح کیا کیے ہیں؟ شامل کیے ہیں وہ سمجھنے کا۔ تو اور ایک یہ بات کو اور بھی سمجھنے کے لیے ایک آیت بھی لائے، وَلِذَلِكَ سُوِّيَ بَيْنَ النَّظْرِ فِيهِمَا، وَلِذَلِكَ سُوِّيَ، اللہ تعالی برابر کیا کیے ہیں؟ برابر کر دیے ہیں بین النظر فیہما، بین النظر فیہما بولو تو یہ دنیا کے بارے میں سوچنا اور انسان کا خود کے بارے میں سوچنا، یہ دونوں برابر بھی کر دیے۔ دیکھو وقال اللہ تعالی وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی انفسکم افلا تبصرون کیا ہے؟ خود تم میں بھی ہے نا، فی انفسکم، تم میں بھی قدرت خدا کی بہتری نشانیاں، وفی انفسکم افلا تبصرون بولو تو وہی ہے مراد، بہتری نشانیاں آیات موجود ہیں۔ تو کیا تم وہ دیکھتے نہیں، سوچتے نہیں؟ یہ سب ہے افلا تبصرون کا معنی۔ تو ادھر کیا ہوا؟ انسان کو خود کے بارے میں سوچنے بتا رہے، جیسے دنیا میں جو بھی چیزیں اس کے بارے میں سوچنے بتانے کی طرح اللہ تعالیٰ دنیا کے بارے میں جیسے سوچنے کو اسی طرح اپنے خود کے بارے میں بھی سوچنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا۔ تب تو معلوم پڑا یہ کیا ہے؟ انسان کا بدن بھی ایسا ایک عالم ہے جو ہمیں دنیا میں دیکھتے ہوئے عبرت ملتی ہے، اسی طرح اپنی ذات میں غور کرنے سے بھی کیا ہوگا؟ وہ ملے گا۔ تو ادھر عالم الانس، انسان کا بدن، ناس ہے مراد، عالم انس سے کیا مراد؟ ناس ہے۔ تو ہر ایک انسان ایک عالم ہے۔ اس کا تھوڑا اور تفصیل کیے تو کیسے؟ ہمارا بدن میں ہڈیاں ہیں نا، ہڈیاں ہیں، وہ اس کو ایک تشبیہ دیے کچھ علماء کیا ہے؟ یہ دنیا میں یہ زمین کو ثابت رکھنے کے لیے پہاڑ ہے نا، پہاڑ میخ ہو کے استعمال ہو رہا ہے،
وجعلنا الجبال اوتادا ہے نا، اسی طرح انسان کو صحیح رکھنے کے لیے کیا ہے، ہڈیوں کا استعمال ہوتا ہے. ہاں، اور جیسے دنیا میں بارش ہے نا، زیادہ گرمی ہوا تو اللہ تعالیٰ بارش سے ان کو بھیگا کرتے ہیں نا، اسی طرح انسان کا بدن میں زیادہ کیا ہوا تو گرم ہوا تو پسینہ نکلتے. ایسا یہ انسان کا بدن دیکھے تو اس میں جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ایجادات پائی جاتی ہے، اسی طرح انسان کا بدن میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بہت ساری مل جائے گی ایک بار نظر ڈالیں گے تو. پیارے بچوں، آپ لوگ یہ باتیں سمجھے ہوں گے. عالمین کا 3 معنی ادھر بتا دیے ہیں، وہ آپ لوگ الگ الگ ہی سمجھنا ہے. ایک تو عالم لما یعلم بھی، پھر اس میں عقلاء جمع کا استعمال ہو، وہ سب پڑھے. پھر یہ ذو العلم من الملائکۃ والثقلین، عقلاء کے لیے، عالم انس جن ملائکہ کے لیے ہیں، اس میں بھی غیر العقلاء طبعاً شامل ہیں. اور لاسٹ ایک ناس ہے مراد، اور ایک فرد بشر کیا ہے کہ عالم ہے، سو جمع کرتے ہوئے عالمین کا استعمال ہوا ہے. آپ لوگ یہ ساری باتیں سمجھے ہوں گے انشاءاللہ. پیارے بچوں، اور ادھر چند قراءت کا بھی چرچا ہے. بیان بعض قراءات رب العالمین وقرئ رب العالمین. رب العالمین بھی قراءت ہے بالنسب علی المدح. بالنسب علی المدح بولو تو اس کے پہلے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، یہ سب ہے نا، تو یہ سارے اس میں جو مدح ہو رہا ہے یہ سارے مدح سے عینی بالمدح رب العالمین ایسے ایک تقدیر میں ہوگا تو اس کو نسب مل جائے گا. اب نداء تقدیر میں رکھے تو کیسے، یا رب العالمین، ایسے بھی قرأت ہے. رب العالمین پڑھنے کا ایک سبب بتائے. نہیں تو اب الفعل الذی دل علیہ الحمد، اس کے پہلے ہے نا الحمدللہ رب العالمین، نا الحمدللہ ہے، تو الحمد سے جو حمد، الحمد میں حمد ہے نا، حمد جو فعل کی طرف دلالت کرتے ہیں، جو فعل پر دلالت کرتے ہیں، وہ فعل کی وجہ سے وہ کیسے احمدو یا نحمدو رب العالمین تقدیر میں رکھتے ہوئے. تو رب العالمین پڑھنے کا سبب بھی بتا دیے. ادھر ایک فائدہ بھی ہے، وہ کیا ہے، وفیہ دلیل، وفیہ دلیل، یہ اللہ تعالیٰ کو رب العالمین ہے نا، رب العالمین وہ صفت دینے میں کیا ہے، دلیل، ایک دلیل ہے. علی ان الممکنات، علی ان الممکنات بولو تو جو بھی ممکن چیزیں ہیں جو عالم میں موجود ہونے کا لائق ہے، وہ سب ممکنات سے مراد یہ ساری چیزیں مراد ہے. ممکنات وہ لفظ سے آپ لوگ سمجھے ہوں گے. تو یہ ممکنات سے مراد کہ عالم میں ہونے کا ممکن ہر چیزیں، وہ ہر چیزیں کیا ہے، کما ہی مفتقرۃ الی المحدث حال حدوثها، جس طرح وہ اپنے موجود ہونے میں ایک ایسی ذات کی طرف محتاج ہیں جو انہیں کیا ہے وجود میں لائے. چاہیے نا ان کو حدوث وجود میں لانے کے لیے ایک محدث کی ضرورت، محتاج ہیں یہ ساری چیزیں. اسی طرح فہیہ مفتقرۃ، یہ چیزیں، یہ ساری ممکنات محتاج ہیں کیا چیز کی طرف، الی المبقی حال بقائها، ان کو ہے نا باقی رکھنے کے لیے کیا چاہیے، ایک بقا میں، اپنی بقا میں اس ذات کی طرف محتاج ہے جو انہیں باقی رکھے. تو ان کو باقی رکھنے والی ایک ذات کی طرف وہ لوگ، وہ چیزیں کیا ہے، محتاج ہیں. وہ کیسے سمجھے، رب العالمین کا معنی کیا ہے، سب کو پرورش کرنے والا ہے نا، اس کا معنی تو کیا ہے، جب تک یہ ممکنات، یہ ساری چیزیں باقی رہے گی تب تک ان کو باقی رکھنے والی ایک ذات کی ضرورت ہے نا.
ہاں ایک چیز ہونے کے لیے اس کو وجود میں لانے والے کو محدث کی ضرورت ہے، اسی طرح جب تک وہ قائم رہے گا، جب تک وہ باقی رہے گا، ان کو باقی رکھنے والے کی ذات کی ضرورت ہے، وہی ہے رب العالمین۔ اور ایک بات ہے ادھر الرحمن الرحیم اور ایک بار آ رہے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ الرحمن الرحیم کو کیوں دوبارہ کررہ للتعلیل، تعلیل کے لیے بولو تو تعلیلا لکونہ تعالی مستحقا للحمد، الحمدللہ ہے نا، اللہ تعالیٰ یہ سارے حمد و ثنا کا حقدار ہے، مستحق ہے، اس کی علت بیان کرنے کے لیے اس کو تکرار کر کے اور ایک بار بھی لائے، علامہ سنذکرہ، مصنف رحمہ اللہ انشاءاللہ بعد میں اس کے بارے میں چرچا کریں گے، تب اور ظاہر ہو جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ابھی ہم نیکسٹ آیت کی طرف بڑھ رہے ہیں، مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین میں سب سے پہلے قراءت کا چرچا ہے، مالک یوم الدین بوزن فاعل، قراءت عاصم والکسائی ویعقوب، یہ سارے علماء سارے قراء کی قراءت وہی ہے مالک یوم الدین۔ ویعضدہ قولہ تعالی، ان کی ایک قراءت کو قوی کرنے والی ایک دلیل بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ یہ آیت میں کہاں ہے؟ یوم لا تملکو، ملک یملکو، اس سے ہے مالک یوم الدین۔ وقرأ الباقون، باقون سے کون مراد ہے؟ ہاں مصنف رحمہ اللہ شروع میں خطبۃ الکتاب میں بتایا تھا نا، خطبۃ الکتاب میں شروع میں 8 قراء کے بارے میں بتا رہے تھے، اس میں جو باقی رہا وہ لوگ، باقی رہا بولو تو کون؟ ہاں عاصم، کسائی، یعقوب رحمہم اللہ کے علاوہ جو بھی قاری ہے قراء ہے وہ سب لوگ مالکی پڑھے ہیں، مالکی یوم الدین، وہو المختار۔ مصنف رحمہ اللہ وہ رائے کو مختار بنا دیے ہیں، اس کے بارے میں شرح میں دیکھ سکتے ہیں، یہ مالکی اور مالکی دونوں قراءت متواترہ ہے، اس لیے کسی ایک قراءت کو دوسری قراءت سے کیا نہیں مختار بنا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفت ملک اور مالک یہ دونوں قرآن میں موجود ہے۔ ابھی دیکھو ملک مختار بنائے لینو قراءت اہل الحرمین، وہ حرمین کی وہی قراءت ہے، اسی لیے وَلِقَوْلِهِ تعالی، اور ایک آیت سے بھی لیے ہیں وہ لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، تو ملک سے ملک لیا گیا ہے، اور وَلِمَا فِيهِ مِنَ التَّعْظِيمِ، مصنف کہہ رہے ہیں اس میں کیا ہے؟ تعظیم ہے، ملک بولو تو کیسے ہے؟ سلطان، ایک عظمت کی بات ہے نا وہ، اس لیے وہاں ملکی یوم الدین پڑھنا ہے بہتر۔ تو یہ دونوں قراءت کا چرچا میں علماء لوگ، ائمت لوگ بتا رہے ہیں، ایک قراءت کو دوسری قراءت کے ترجیح دینا وہ اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دونوں صفت قرآن میں آیا ہے، الملک القدوس، الملک القدوس آیا، ملک الناس ہے نا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہ سب ہے نا، مالک ملک دونوں اللہ تعالیٰ کا صفت ہوتے ہوئے قرآن میں ہے، اسی لیے وہ دونوں کو باقی رکھتے ہوئے دونوں متواتر سمجھنا بہتر ہوگا۔ ابھی مالک اور ملک میں کیا فرق ہے وہ بھی سمجھتے ہیں۔ والمالک، مالک کا معنی تعریف تو کیا ہوگا؟ هو المتصرف فی الاعیان المملوکہ، اپنے ملک میں ہونے والی چیزوں میں تصرف کرنے والا، المتصرف فی الاعیان المملوکہ کیف یشاء، جیسے چاہے ویسا
کیا کرنے والا، اپنی ملک میں ہونے والی چیزیں وہ بیچنے کا تو بیچ سکتے ہیں، کسی کو ایسے ہی دینے کو تو دے سکتے ہیں، ایسا پورا فعلی کیا کرنے والا، تصرف کرنے والا معنی ہے مالک۔ تو وہ لفظ کہاں سے ماخوذ ہے؟ من الملک، ملک وہ مصدر سے ماخوذ ہوگا۔ اور والملک، ملک بولو تو کون ہے؟ وہ هو المتصرف بالامر والنہی فی المأمورین، محکومین لوگ ہیں نا، مأمورین بولو تو جو وہ حکم ماننے کے لیے تیار ہے وہ لوگ، وہ مأمورین میں امر نہیں سے تصرف کرنے والا، حکم دینے والا، حکم کچھ کام کرنے کا ہوگا یا کچھ کام نہیں کرنے کا ہوگا، ایسا اپنے حکم سے پورا کیا کرنے والا، تصرف کرنے والا، وہ کہاں سے ماخوذ ہے؟ من الملک، من الملک بضم المیم، ہے نا، ملک سلطنت کا معنی میں آنا، وہی لفظ سے ماخوذ ہوگا۔ اور ادھر مالک یوم الدین میں بہت ساری قراءات بھی ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں۔ وقرئ ملکی، ملکی یوم الدین، ملکی یوم الدین بالتخفیف، اور وملک یوم الدین بلفظ الفعل، وہ مالک اس کا فعل ملکہ ہے نا، ملکہ فعل ماضی کرتے ہوئے ملکہ بلفظ الفعل بھی قرات ہے، ملکہ یوم الدین۔ اور وہ مالکن بالنسب علی المدح، مالکن یوم الدین ای امدح مالکن یوم الدین۔ یا اب الحال، حال ہو سکتا ہے، حال کیسے؟ ہاں الحمدللہ رب العالمین، پھر کیا ہے؟ مالکن، حالانکہ وہ مالک ہو، ایسا حالیہ، حال کا معنی دیتے ہوئے مالکن پڑھنے والے ہیں۔ اور بھی ہے وَمَالِكُ بِالرَّفْعِ مُنَوَّنًا، وَمَالِكٌ یوم الدین، مالکن تنوین کے ساتھ، وَمُضَافًا مَالِكُ یوم الدین، علانو خبر مبتدأ محذوف، تو وہاں ایک مبتدأ محذوف ہوگا، ہوا مالک یوم الدین ایسا۔ اور بھی قرات ہے کیا ہے؟ وَمَالِكُ مُضَافًا بِالرَّفْعِ مالک یوم الدین، والنصب بھی مالک یوم الدین۔ یہ سب قراءتیں ہیں، آپ لوگ سمجھنے کا ہے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بچوں، مالک یوم الدین میں یوم الدین کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں۔ یوم الدین کا معنی کیا ہے؟ یوم الجزا، دین کو جزا کا معنی ہے۔ وہ کہاں سے یہ لفظ کا معنی جزا ہو گیا؟ دیکھیے وَمِنْهُ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ، کما تدین تدانو کا معنی کیا ہے؟ کما تفعل تجازا، وہاں جزا کا معنی ہے نا۔ وَبَيْتُ الْحَمَاسَةِ، حماسہ میں بھی ایک بیت ہے، وَلَمْ يَبْقَا سِوَى الْعُدْوَانِ دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا، تو وَلَمْ يَبْقَا سِوَى الْعُدْوَانِ، دشمنی ہی باقی رہا، دِنَّاهُمْ ای جَازَيْنَاهُمْ کما دانو، ہے نا، جازیناہم کما دانو، جیسے ہمیں وہ جزا دیے، ہمارے ساتھ معاملہ کیے، اسی طرح ہم ان کو بھی جزا دے دیا نا، دناہم جازیناہم کما دانو۔ تو یہ دین میں، دین کو کیا ہے، جزا کا معنی ہے، وہ ہمیں بتانے کے لیے مصنف وہ شاہد کا استعمال کیے ہیں، وہ بیت کا استعمال کیے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کا سبق آپ لوگ سمجھے ہوں گے، امید رکھتا ہوں۔ وہ کتاب دیکھتے ہی پڑھنا ہے، اور ایک معنی اور اس کا مرجع، تعلق، یہ سب سمجھ کے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ کوئی شک ہے تو پوچھنے کا۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔